ان سارے اعزازات، اکرامات، انعامات اور شان اور فضیلت و مرتبے کے بعد یہ تمنا کہ اللہ تیری راہ میں میرا یہ جی چاہتا ہے، اور کتنا جی چاہتا ہے، اس تڑپ اور قلق کا اظہار آپ نے قسم کھا کے کیے، ورنہ آپ کا فرمان تو ویسے سچا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی بات اوپر اوپر سے کہیں. یقیناً یہ تمنا دل ہی سے ہوگی، لیکن اس تڑپ کا اظہار کرنے کے لیے قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کٹ مروں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار، سینکڑوں ہزاروں جانے ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا چلا جاؤں، بس نہ ہو. تو یہ کیا چیز ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد، عرش کا قرب حاصل ہونے کے بعد، جنت کے ہوائی جہازوں میں اڑنے کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں واپس جا کے پھر اس کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، پھر مرنا چاہتا ہوں. کاش ہم اس بات پہ کبھی غور کرتے کہ یہ کیسی شان ہوگی، کیسا مقام ہوگا. اس موقع پر کوئی خاص ہی تجلی اللہ کی سامنے آتی ہوگی کہ پھر ہر چیز ہیچ لگتی. یہ وضاحت تو میں ان الفاظ کی کر رہا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے اور منظر عام پر آیا ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس میں ان الفاظ کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ جنت ان ہی کے لیے، جنت ان ہی کے لیے ہے جو واقعتاً دل سے اللہ کی راہ میں جان اور مال لٹانے کا عزم کر لیں اور پھر کر گزریں. جنت ان ہی کے لیے. اب میں اپنی بات پہ واپس لوٹتا ہوں. توجہ فرمائیے کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی مسلمان کے لیے دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کے. اب ان الفاظ سے سادہ سا مفہوم سامنے آتا ہے کہ جب ہم جان و مال کا سودا اللہ سے کر چکے اور بیچ دی، اب اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، اور جس نے خریدی ہے اس نے بتا دیا استعمال کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. گویا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جان ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ کی امانت ہے، اور اس نے ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ کہا گیا کہ اب اسے میری راہ میں لڑنے میں لگاؤ. اگر میں اس کو مثال دے کے واضح کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا، آپ یوں سمجھیں کہ میرے کسی دوست نے مجھ سے گاڑی خریدی، سودا ہو گیا. سودا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ آپ چند دن گاڑی اپنے پاس ہی رکھیں، میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں کسی جگہ، میں واپسی پر اپنی گاڑی لے لوں گا. تو یہ چابی اپنے پاس رکھیں. لیکن اب دیکھیں میں نے خرید لی، اب آپ اور کسی کو گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں، یعنی میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اب گاڑی کے استعمال کسی کو نہ کرنے دیں. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو ذاتی طور پر ضرورت پڑے تو آپ خود چلا لیں، لیکن چابی کسی اور کو نہیں دینی. وہ یہ کہہ کے چلا گیا. تو اب اگلے ہی دن میرے والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ذرا یہ گاڑی کھڑی ہے، چابی دینا تمہاری گاڑی. کہ ابا جی میں نے تو بیچ دی ہے. چلو بیچ دی ہوگی، ابھی ادھر ہی کھڑی ہے نا، مجھے بہت ضروری کام ہے، جلدی جانا ہے، ذرا جلدی چابی لاؤ. اب مجھے میرے والد صاحب نے دین کا علم سکھایا ہے، اس دینی علم کی روشنی میں والد کا مقام و مرتبہ بھی سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. باپ کو اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا ہے. باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا اجر ملتا ہے.
ان تمام فضائل کے باوجود آپ دیانتداری سے بتائیں اور اس پر سوچیں کہ کیا مجھے والد صاحب کی یہ بات مان لینی چاہیے کہ میں گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر دوں اور ان کے استعمال میں دے دوں؟ نہیں، یہ اگر ایسا کروں گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یوں کہہ لیں کہ اب یہ گاڑی اپنے باپ کو دینا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ باپ کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا یہ عین دین ہے، عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی۔ اس کے باوجود ہم سب کہیں گے، اور اتنا مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ باپ کی شان اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں امانت میں خیانت کروں، اور اگر ایسا کروں گا تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جائز نہیں ہوگا کا کیا مطلب؟ کہ بظاہر دینی کام ہے، بظاہر باپ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اور خریدنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ اس کو قتال فی سبیل اللہ میں لگانا ہے، تو اب ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم قتال کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگیں؟ الفاظ سے تو یوں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کوئی کام، حتیٰ کہ جو کام فطری ہیں ان کی بھی اجازت نہیں۔ میں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ دین اور دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو حیرانی ہوگی کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ سوائے لڑنے کے ہمیں کھانا پینا، سونا، کھیلنا، شادی بیاہ، بچے، کاروبار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، کچھ بھی جائز نہیں۔ میرے الفاظ سے تو یہی معنی نکلتا ہے کہ کیا کچھ بھی جائز نہیں؟ اور یہ بات کتنی عجیب ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ناممکن ہے کہ انسان جیتا جاگتا کیسے کہ کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، صرف لڑتا ہی رہے، لڑتا ہی رہے۔ تو ایک ناممکن بات کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن پاک ہی نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کی استطاعت اور ہمت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ کیسی بات ہے کہ جو بات ناممکن العمل ہے، امپاسبل ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت خوبصورت مثال آرمی اور فوج کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فوج، آرمی کس لیے بنائی جاتی؟ لڑنے کے لیے۔ کوئی آدمی اگر فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس سے پوچھے بھی کیوں بھرتی ہوئے تو وہ بتائے گا کہ لڑنے کے لیے۔ اب ایک آدمی جب فوج میں بھرتی ہو گیا تو آپ اس سے پوچھے کیوں بھرتی ہوئی تو وہ کہے گا لڑنے کے لیے۔ تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میدان میں بھاگ رہا ہے، آپ اس فوجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شام کو ہاکی کھیل رہا ہے، آپ صبح کو فوجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناشتہ کر رہا ہے بیٹھے ٹیبل پہ، کبھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واش روم میں ہے، غسل کر رہا ہے، کبھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں وہ چھٹی اپنے گھر پہ آئے ہوئے بیوی بچوں میں رہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم عجیب آدمی، تم تو کہتے ہو کہ میں لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوا، تو ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کبھی سو رہے ہو، کبھی جاگ رہے ہو، کبھی نہا رہے ہو، کبھی کھا رہے ہو، کبھی کھیل رہے ہو، کبھی پریڈ کر رہے ہو، تو تم لڑتے تو ہو نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں بھرتی تو لڑنے کے لیے ہوا ہوں، اور ساری فوج اسی لیے بنی ہے، لڑائی کے لیے۔ تو ہم دن رات اسی ارادے اور عزم کے ساتھ ہی یہاں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے، اور ہم لڑائی والے فوجی ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں
کہ ہر فوجی جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے وہ لڑنے کے لیے بھرتی ہوتا ہے، لیکن کوئی فوجی بھی ہر وقت لڑتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ فوجی بھرتی بھی لڑنے کے لیے ہوا ہے۔ اب اس کی سوچ اور فکر اور اس کے دن رات کے جو اعمال ہیں وہ ساری لڑائی کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کو اسی بات ہی کی تربیت دی جاتی، خواہ وہ بحیثیت ڈاکٹر بھرتی ہو یا بحیثیت عالم بھرتی ہو، فوجی خطیب کے طور پر۔ اب اس کے نام کے ساتھ فوجی لگے، فوجی ڈاکٹر، فوجی خطیب، فوجی وکیل، فوجی پروفیسر۔ اب اس کام کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن اب اس کے تمام شب و روز اور اس کے تمام کام لڑائی کے گرد گھومیں گے، اس کو کہیں گے فوجی۔ اور اگر کوئی فوج میں باقاعدہ بھرتی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتا، اور عام زندگی میں رہتے ہوئے کبھی کبھار جنگ چھڑے تو وہ بھی محاذ پہ چلا جاتا ہے، تو اسے فوجی نہیں کہتے۔ تو ہم حقیقتاً اللہ کے فوجی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا واقعتاً اللہ سے کیا ہے اور ہم صاحب ایمان بھی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کا فوجی سمجھنا ہوگا۔ اب اس فوجی کی زندگی دیکھیں جو لڑ نہیں رہا لیکن فوج میں بھرتی، لیکن وہ لڑائی کے لیے اتنا تیار رہتا ہے اور اپنے ذہن کو آمادہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی فوجی چھٹی لے کر اپنے گھر چلا جائے، سالانہ انہیں ویسے 2 ماہ کی چھٹی ملتی، ضرورت کے وقت بھی لی جا سکتی، اب وہ 2 ماہ کی چھٹی لے کر، عموماً دیہاتی جو فوجی ہوتے ہیں وہ فصل کے موسم میں چھٹیاں لیتے کہ جی ہماری گندم کی کٹائی ہونے والی، ہمیں چھٹی دی جائے۔ اب وہ 2 ماہ کی چھٹی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ابھی 10 دن گزرے تھے کہ پیچھے سے لیٹر آیا یا ٹیلی فون آیا یا اور کسی معتبر ذریعے سے اطلاع پہنچی کہ آپ کی چھٹی منسوخ کی جاتی ہے، ہنگامی حالات ہیں، جنگ چھڑ گئی ہے، آپ فوراً واپس آئیں۔ تو آپ بتائیں کہ وہ فوجی اس بنیاد پر انکار کر سکتا ہے کہ جناب میں نے سارا سال وہاں محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو اب میں باقاعدہ قانونی طور پہ چھٹی لے گیا ہوں اور آپ نے خود اجازت دی ہے، اور پھر میں ایسے فضول چھٹی لے کر نہیں آیا، میرے لیے سال بھر کی کمائی گندم کی کٹائی سر پر ہے، پھر میری بیوی بیمار ہے، فلاں بچے کا مسئلہ ہے، ہمارا گھر سیلاب میں گر گیا ہے، میں نے اس کو بنانا ہے ابھی، اور چھٹی آپ نے دی ہے۔ اب یہ کیا تک ہے کہ آپ 10 دن کے بعد مجھے واپس بلا رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں، کوئی فوجی انکار کر سکتا ہے اس سے، یا اس میں تاخیر کر سکتا ہے؟ بلکہ جو ہی اس کو اطلاع ملے گی، اگر جان بوجھ کر اس میں دیر کرے گا تو وہ فوج کے نزدیک مجرم ہے۔ جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنا بڑا جرم بنتا جائے گا، اور اپنی تمام ضرورتوں کو پسے پش ڈال کر وہ فوراً پہنچتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے جا کر کہ میں جی آ گیا، مجھے حکم ملا تھا۔ اب یہ انعام کا اور شاباش کا مستحق ہے کہ بلاوے پر فوراً حاضر ہوا، اور اس کی کوئی تاخیر کبھی بھی عذر نہیں بن سکتی، کوئی وجہ بھی۔ مثلا فوج کے اندر یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کسی ایمرجنسی میں یا محض اس کی ٹریننگ کے لیے، ہنگامی حالات کی ٹریننگ کے لیے کبھی آپ کو پکارا جائے، اس کی کوئی بھی علامت مقرر ہو جائے کہ وسل بجے گی یا سائرن بجے گا یا کوئی اور آواز لگائی جائے گی، تو آپ نے بلا تاخیر فوراً فلاں گراؤنڈ میں، میدان میں جمع ہونا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ کے نوٹس پر، 10 منٹ کے نوٹس پر آپ جس حالت میں ہو فوراً پہنچے۔ اب ایسے رات کے 12 بجے بارش ہو رہی، سردی کا موسم ہے، اور وسل بجی، سائرن بجا، جمع ہونے کا حکم ملا۔ اب ہر کوئی رضائی اوڑھے، کمبل اوڑھے سو رہا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے واش روم گیا ہوا ہے، اور ریلیکس ہو کر جیسے آدمی سوتا ہے، کپڑے اتار کر کوئی ہلکی چادر باندھی، کسی نے انڈر ویئر پہنا ہوا، اور آواز لگی کہ چلو بھی فوراً حاضر ہو جاؤ۔